اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں بھی اگر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت تھی نا، وہ بھی نکال دے گا۔ اب یہ وہ کام ہے جو معجزانہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں دونوں نیک تھے، لیکن کوئی ایسا اختلاف رائے تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت ختم نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص تھے، حقوق العباد صحیح پورے کیے، جنت میں پہنچ گئے۔ اب جنت تو کوئی غم کرنے کی جگہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جنت میں ہوں اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی جنت میں ہوں جن سے آپ سخت نفرت کرتے ہوں۔ اگرچہ اللہ کے حضور انہوں نے بالکل صحیح پرفارم کیا ہو، آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہ کی ہو، ان کے زوم میں وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہوں کہ جنت میں تو دونوں پہنچ گئے، اب ایک دوسرے کا کیسے سامنا کریں گے؟ جس طرح یہاں بھی لوگ جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کو دیکھ کے گلی بدل لیتے ہیں، جنت میں تو یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک عیب والی چیز ہے نا، ایک ٹینشن ہے نا۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پہ اتنی سی ٹینشن بھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ بھی کتنی بڑی کوفت ہے کہ جنت میں جا کے یہ والے معاملات ہوں۔ تو اس کا سلوشن صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے دل سے دوسرے کے بارے میں جو میل آیا ہوا ہے وہ نکال دے۔ انسان میں تو یہ قدرت نہیں کہ وہ نکال سکے، ٹھیک ہے۔ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، وہ علی نقوی صاحب ایک دفعہ بیان کر رہے تھے ایک رائٹر کے بارے میں کہ انہوں نے مضمون لکھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب لوگ ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ جب جنت میں سنی جائیں گے تو وہ شیعہ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیوں جنت میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ شیعہ صحابہ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے آ گئے، ہم نے تو پوری زندگی ان پہ تبرے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ پوری چین بنائی ہوئی نا، تو وہ علی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کو دیکھ کے تو سارے پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پریشان ہوں گے، امید ہے ہم نہیں پریشان ہوں گے کسی کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی۔ یا تو وہ جہنم میں ہوں گے جن کے بارے میں ہمارا گمان ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ان کے لیے غل نکال دے گا۔ ایک کام تو ہونا ہے نا۔ یہ وہ آیت ہے، سورہ الاعراف میں بھی ہے، سورۃ الحجر کے کانٹیکسٹ میں تو اسپیسیفکلی آیا، بہرحال یہ ملتی جلتی آیات ہیں۔ ان کے کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ مولا علی علیہ السلام ان آیات کو تلاوت کر کے کہا کرتے تھے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گیا ہے اس کو دور فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے کرتے ماموں جان کا بھی نام انہوں نے لے دیا، تو ہم نے کہا کہ ماموں کا ذکر نہیں کیا مولا علی نے۔ مولا علی نے بھی وہی ذکر کیا جو ذکر کرنا بنتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کنفرم جنتیوں کا ذکر کیا جو عشرۃ مبشرۃ میں شامل ہیں، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو پاک و صاف کر کے اٹھایا۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی۔ حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مار کے انہیں شہید کیا کہ اس کے جنگ چھوڑنے کی وجہ سے ہم جنگ جمل ہار جائیں گے۔ حضرت زبیر کے بارے میں تو میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، مسند احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ مولا علی نے جب انہیں یاد کروایا کہ تمہیں نبی الاسلام نے ایک دن فرمایا تھا نا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، ایک دن تم اس سے جنگ کرو گے، تم باغی اور ظالم ہوگے، تو انہوں نے کہا میں تو یہ بھول گیا تھا، تو میدان جنگ چھوڑ گئے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قیدی بھول گیا، حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، 9 سال تک بھولا رہا، اس نے کہا شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت زبیر کو بھی شیطان نے بھلا دیا، خیر اس وقت یاد آیا وہ میدان جنگ چھوڑ کے۔ جرموز ابن جرموز ایک تھا حضرت علی کا فوجی، اس نے جا کے قتل کر دیا۔ حضرت علی نے کہا صفے کو جہنم کی بشارت دے دو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا خاص یار ہوتے ہیں، حواری، زبیر میرا حواری ہے۔ اس نے حضرت علی سے پوچھے بغیر
حالانکہ حضرت علی کا حکم ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا. حضرت علی کی بھی نافرمانی کی اور ایک جنتی صحابی کو اس نے قتل کیا جو کہ اس جنگ سے جا چکے تھے اپنی غلطی کو مان کے. انہوں نے جنگ لڑی ہی نہیں, اللہ نے ان کو قبول کر لیا. تو اسی لیے حضرت علی پھر کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں, حضرت علی کے لیے تو خیر ان کے دل, حضرت علی کے دل میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں آیا نا, وہ تو ان کو اینڈ وقت تک سمجھاتے رہے. بفرض محال اگر ان کے دلوں میں بھی کوئی میرے لیے غل ہے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. ٹھیک ہے, تو باقی مامو جان کے لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ قنوت نازلہ پڑھی ہے مولا علی نے, اور المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے مولا علی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور ہمارے مخالفین کے مقتولین جنت میں ہوں گے, اور پھر فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. یہاں تک بات کر کے مولا علی نے چھوڑ دی ہے. اب یہ آخرت کا معاملہ ہے, ادھر بیٹھ کے کوئی کسی کو ڈیسائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے جہنم کی بشارت سنائے. آخرت کے معاملات کو آخرت کے لیے رہنے دیں. بہرحال چونکہ اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے میں نے اسے کور کیا.